واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين۔ وقال سبحانه وتعالى: والوزن يومئذ الحق۔ وقال سبحانه وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية۔ انتہائی قابل احترام میرے اس فیدریش بزرگوں، بہت ہی عزت کے لائق زندہ و پائندہ دل نوجوان بھائیوں، قابل شفقت عزیزوں، بیٹوں اور نونہالوں، قیامت کے دن میں جس طریقے سے اللہ رب العزت انصاف فرمائیں گے، جو شہادتیں لکھی جائیں گی، جو بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے، اور جو پروف اور ثبوت انسان کو فراہم کیے جائیں گے، ان میں سے ایک اہم ترین چیز ہے میزان، ترازو، اللہ رب العزت کا تول، جس ذریعے سے رب تعالیٰ تولیں گے۔ ہماری اس دنیا میں مختلف انسانوں کے پاس میئرمنٹ کے لیے، پیمائش کے لیے، وزن اور تول کے لیے مختلف پیمانے، مختلف ٹولز،
مختلف آلات انسان نے ایجاد کر رکھے ہیں۔ ایک زرگر کے پاس تولنے کے لیے اپنا میزان ہوتا ہے، ایک سبزی فروش کے پاس سبزی کو تولنے کے لیے اپنے انداز کا ترازو ہوتا ہے، ایک کریانہ مرچنٹ سے وابستہ ایک دکاندار کے پاس تولنے کے لیے ایک اپنا میزان ہوتا ہے۔ ٹنوں اور منوں کے حساب سے وزن تولنا ہو تو آج کے اس دور میں کمپیوٹرائزڈ کانٹے کا ایک اپنا تولنے کا انداز ہوتا ہے۔ مختلف چیزوں کو تولنے کے لیے انسان نے مختلف پیمانے ایجاد کر رکھے ہیں۔ ہمارے ٹیمپریچر کو میئر کرنے کے لیے ایک ڈاکٹر کے پاس تھرمامیٹر اپنے انداز کا ہوتا ہے، جس سے وہ ہمارے اندرونی درجہ حرارت کو میئر کر کے بتا رہا ہوتا ہے۔ ایک تول اللہ رب العزت کے پاس ہے اور اس کا ایک اپنا انداز ہے، جس میں چیزوں کو نہیں تولا جائے گا۔ اس تول کے اندر اللہ رب العزت مجھے تولیں گے اور آپ کو تولیں گے، اس کے اوپر ہماری نجات کا انحصار ہوگا۔ جنت اور جہنم کا پروانہ اس کی بنیاد پہ انسان کو دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا نحیف و نزار، دبلے پتلے اور بالکل باریک پنڈلیوں والے، کپڑا اٹھا، صحابہ نے دیکھا، آپس میں مسکرانے لگے۔ آپ نے پوچھا کس بات پہ مسکرا رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کی من دقت ساقیہ، ہم اس بات پہ مسکرا رہے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں کس قدر باریک باریک، نحیف و نزار اور بالکل دبلی پتلی ہیں۔ تو اس موقع پہ کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لرجل عبد اللہ اثقل فی المیزان من احد، تم مسکراتے ہو کہ عبداللہ کی ٹانگیں کس قدر دبلی پتلی اور باریک ہیں، یاد رکھیے میرے اس صحابی عبداللہ کی ٹانگیں، اور یہ وہ عبداللہ ہیں جو دور جاہلیت میں بکریاں چرایا کرتے تھے اور اس طریقے سے اپنے بچوں کا پیٹ پالا کرتے تھے۔ اسلام آیا، قرآن سیکھا، قرآن مجید کے قاری اور عالم بنے، اور پھر آج یہ منظر ہے کہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے من احب ان یقرأ القرآن غضا طریا کما انزل من السماء، جو یہ چاہتا ہو کہ قرآن ویسے پڑھے جیسے آسمانوں سے جبریل تر و تازہ میرے سینے پہ لا کے اترا کرتا تھا، جو ایسے پڑھنا چاہتا ہے میرے صحابی ابن مسعود سے پڑھ لے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہی صحابی، ان کی دبلی پتلی نحیف و نزار ٹانگوں کی اوپر جب صحابہ نے اپنے انداز میں مسکراہٹ اور تبسم کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا لرجل عبداللہ اثقل فی المیزان من احد، تمہاری نگاہوں میں غریب انسان ہے، تمہاری نظروں میں اس کی ماضی ہوگی، تم اس کے جسم کو دیکھتے ہو، لیکن عبداللہ کی یہ ٹانگ کل قیامت کے دن جب اللہ کے تول اور ترازو میں تولی جائے گی تو اس کی ایک ٹانگ کا وزن بھی احد پہاڑ سے زیادہ ہو جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس میزان کے اندر ترازو کا انداز ایسا ہوگا، تولنے کا انداز ایسا ہوگا کہ ہر چیز جو اس کی اصلیت ہے، جو اس کی حقیقت ہے، جو اس کی اسپرٹ ہے، جو اس کا واقعی وزن بنتا ہے، وہ سامنے آئے گا۔ ہم نے بھی اپنے ترازو بنا رکھے ہوتے ہیں، ایک سائیکل سوار کو ہم تولتے ہیں اپنے دماغ کے ترازو میں اپنے انداز کے ساتھ، ایک چھوٹی کار پہ آنے والے کو ہم تولتے ہیں اپنے انداز کے ساتھ،
ایک پجیروں پہ بیٹھنے والے کو بھی ہم تولا کرتے ہیں اپنے ذہنوں میں اپنے انداز کے ساتھ. 5 مرلے کے مکان میں رہنے والے انسان کا وزن ہماری نگاہوں میں اور ہوتا ہے. 1 کنال کوٹھی کا رہائشی اور مکین، اس کا وزن ہماری نگاہوں میں اور ہوتا ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر یہ اشارہ کرتے ہیں، تمہارے یہ ترازو جھوٹے ترازو ہیں، تمہارے یہ تول مفادات پہ مبنی تول ہیں، تمہارے سارے کے سارے میزان دھوکہ دہی اور مختلف قسم کے دنیا کے جھوٹے معیار اور سٹینڈرڈ کے اوپر مبنی ہیں. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، انصاف کے ترازو ہم لگائیں گے، لیکن لگائیں گے قیامت کے دن. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پھر کسی پہ کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کی نیکی یا برائی ہوگی، أَتَيْنَا بِهَا، اس سے بھی ہم سامنے لے آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب لینا ہمارے اوپر ختم ہے، ہمارے اوپر بس ہے حساب لینا. ایک اور مقام میں اس تول کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس دن کا ترازو انصاف کا ترازو ہوگا. ایک اور مقام پہ فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے ترازو بھاری ہو گئے وہ تو من چاہی زندگی کے مزے اڑائے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جو اس تول کے اندر ہلکا پڑ گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں کیا خبر ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ جہنم کی دہکتی بھڑکتی ہوئی ایک آگ ہے. امام عبد الرزاق ایک بہت بڑے امام ہیں، ان کی ایک تفسیر ہے تفسیر عبد الرزاق کے نام سے. اس کے اندر انہوں نے حضرت سلمہ کے بارے میں لکھا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ رب تعالیٰ نے یہ جو میزان بنایا ہوگا، اس میزان کے 2 پلڑے 2 حصے ہوں گے. امام ابن حجر صحیح بخاری جیسی عظیم کتاب کی عظیم شرح فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں علماء کے اس بات کے اوپر اجماع اور اتفاق ہے، سب صحابہ کا، سب تابعین کا، سب ائمہ کا، علی ان المیزان حق، کہ قیامت کا تول اور میزان برحق ہے، حقیقت ہے، ایک سچی چیز کا نام ہے، یعنی اس کا ایک وجود ہے، ایک حصی وجود ہے، باقاعدہ نظر آئے گا، دکھائی دے گا. وَأَنَّ لَهُ كِفَّتَيْن، اور اس بات کے اوپر بھی امت کا اجماع ہے کہ اس ترازو کے 2 پلڑے ہوں گے، 2 حصے ہوں گے. عربی زبان میں کفہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جو گولائی کے اندر ہو، گولائی کے اندر اس کے 2 پلڑے اور 2 حصے ہوں گے. اور اس بات کے اوپر بھی امت کا اجماع ہے، لو وضعت السماوات والارض فی کفۃ منہما لرجحت بہن، کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں، سب آسمان اور سب زمینیں، اس ترازو کی کیپیسٹی، اس کی وسعت اتنی زیادہ ہے، سب آسمان و زمین کو بھی اس کے اندر رکھا جائے تو پھر بھی اس کے اندر جگہ خالی رہ جائے گی. یہ اس کی وسعت ہوگی. جبریل امین نے اس کو تھاما ہوگا، میدان محشر ہوگا، کائنات برپا ہوگی، قیامت برپا ہوگی، سب انسان رب کی عدالت میں جمع ہوں گے. امام عبد الرزاق تفسیر عبد الرزاق کے اندر لکھتے ہیں کہ اس کے جو 2 پلڑے ہوں گے، یہ حدیث نہیں، یہ ایک امام کا قول ہے اور ان کا فہم ہے. فرماتے ہیں کہ قرآن و سنت میں غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے 2 پلڑے اور ترازو کے 2 حصے، ایک حصہ جہنم کے اوپر ہوگا اور ایک حصہ جنت کے اوپر ہوگا. اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہی اس کے اندر انسانوں کو تولا گیا، جس کا وزن کم ہوا جہنم والے حصے کے اندر نیچے گرتا چلا گیا، اور جس کا وزن نیکیوں کا زیادہ ہوا جنت والے حصے میں جنت کے مزے اڑانے لگا. تو اب آتے ہیں اس تفصیل کی طرف کہ آخر اس کے اندر کیا تولا جائے گا جس سے انسانوں کے بالکل معیارات مختلف ہو جائیں گے. وہ انسان
جو ہماری نگاہوں میں بڑا قیمتی ہے، رب کی عدالت میں تولتے ہی بالکل ٹکے برابر اس کی قیمت نہیں رہے گی۔ اور بعض وہ انسان جو ہماری نگاہوں میں بڑے ہی حقیر ہیں اور بڑے ہی بیچارے ایسے ہیں قسم پرسی کے عالم میں زندگی بسر کرنے والے، اس میزان میں جب اللہ سچا ترازو لگائیں گے تو ان کی قیمت کا کوئی اندازہ نہ کر پائے گا۔ ایک طرف جناب عبداللہ ابن مسعود کی بات ہے تو دوسری طرف ایک اور صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے پیارے نبی الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان الرجل العظیم السمین لا یأتی عند اللہ یوم القیامہ لا یزن جناح بعوضہ، ایک عظیم آدمی کو لایا جائے گا، السمین وہ فربا اور موٹا تازہ بھی ہوگا۔ عظیم کا تعلق انسان کے سٹیٹس کے ساتھ ہوتا ہے، سمین کا تعلق انسان کے فزیک کے ساتھ، اس کے وجود کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اپنے سٹیٹس کے لحاظ سے وہ عظیم ہوگا، عہدے کے لحاظ سے بہت بڑا ہوگا، علم کے لحاظ سے بڑا ہوگا، دولت کے لحاظ سے بڑا ہوگا، برادری کے لحاظ سے بڑا ہوگا، سیاست کے لحاظ سے بڑا ہوگا، پیسے کے لحاظ سے بڑا ہوگا۔ السمین اپنی جسامت کے لحاظ سے موٹا تازہ ہوگا، گالیں پھولی ہوں گی، توند نکلی ہوگی، سرخ و سفید گلابی چہرہ ہوگا۔ کونین کے تاجدار آمنہ کے لال نے دو الفاظ کے اندر یہ پورا مفہوم سمیٹ کے رکھ دیا۔ ایک عظیم آدمی کو جو سمین بھی ہوگا، موٹا تازہ صحت مند بھی ہوگا، لایا جائے گا۔ دنیا اسے عظیم سمجھتی تھی، گزرتا تھا تو پروٹوکول ملتا تھا، لوگ دیکھتے تھے، قطاریں لگ جاتی تھیں، جھک کے سلام کہتے تھے، بچھے جاتے تھے، جی حضوریاں ہوتی تھیں۔ رب کی عدالت میں سچا میزان لگا، اس کو تولا گیا۔ اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، لا یزن جناح بعوضہ، اور اس کا وزن رب کے میزان میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ تو وہ کیسا میزان ہوگا یہ تو واضح ہو چکا، لیکن اس میں تولا کیا جائے گا جس سے اس قدر زیادہ فرق ہو جائے گا۔ بڑی بڑی عزتوں والے ذلیل اور رسوا ہو گئے، اور بڑے بڑے پسماندہ طبقے بہت اوپر اٹھ گئے۔ بڑے بڑے وہ لوگ جن کو کوئی پوچھنے والا اور کوئی پرسان حال نہ تھا، ان کا میدان محشر کے اندر عزت کے ساتھ نام بلند ہونے لگا۔ اور بڑے بڑے وہ لوگ جن کا بڑا نام اچھالا جاتا تھا، بڑی شہرتیں تھیں، وہ ذلیل و رسوا ہو گئے۔ چار چیزیں ہیں جن کو رب تعالی اس تول کے اندر تولیں گے۔ قرآن و سنت کے دلائل کو جمع کیا جائے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ چار قسم کی چیزیں تولنے کے بعد پھر اس کا رزلٹ شو کیا جائے گا کہ اس انسان کی حقیقی قیمت، حقیقی ویلیو کیا بنتی ہے، اور اس کا رزلٹ جنت بنتا ہے یا جہنم۔ یہ اللہ رب العزت انسانیت کو دکھائیں گے۔ پہلی چیز جو قرآن و سنت سے معلوم ہوتی ہے، ہر انسان کی باتوں کو تولا جائے گا۔ جو بھی دنیا میں باتیں کرتا رہا، خلوت پہ کرتا رہا، جلوت میں کرتا رہا، موبائل پہ کرتا رہا، نیٹ پہ کرتا رہا، چیٹنگ کے ذریعے کرتا رہا، ایس ایم ایس کے ذریعے کرتا رہا، میسیجنگ کے ذریعے کرتا رہا، فیس بک کے ذریعے کرتا رہا، واٹس ایپ کے ذریعے کرتا رہا، محفل میں کرتا رہا، مسجد میں کرتا رہا، مکتب میں کرتا رہا، بازار میں کرتا رہا، چوک چوراہے میں کرتا رہا، گلی محلے میں کرتا رہا، گھر کے ڈرائنگ روم، بیڈ روم میں کرتا رہا، یا فیکٹری کے آفس میں، اور اپنا وکیل اپنی وکالت کے چیمبر پہ کرتا رہا۔ جہاں جہاں کوئی بھی انسان پوری زندگی جتنی باتیں کرتا رہا، اس کی ایک ایک بات کو اللہ اپنے میزان میں تولیں گے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہاں رک کے میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہمارا فرض بحیثیت مسلم قرآن و سنت کی ہر بات پہ ایمان لانا ہے اور اس پہ یقین کرنا ہے۔ جدید دور مانے نہ مانے، رب کا قرآن کہہ دے آمنا وصدقنا، دنیا کے سارے سائنسدان ایک طرف ہوں، آمنہ کے لال دوسری طرف ہوں،
ہم سائنسدانوں کو جوتے کی نوک پر رکھ کے ٹھکرائیں گے، کہیں گے آمنہ کے لال کی بات سچی ہے، یہی حقیقت پہ مبنی ہے۔ یہ 2 صدی ہجری 3 صدی ہجری کا دور ہے، اس دور کی سائنس جس حد تک ترقی کر چکی ہے، قرآن کی ان آیات کو پڑھتے ہیں کہ تولا جائے گا، محدثین ایمان لے آتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا تولا جائے گا، ہم مانتے ہیں، لیکن اس دور کے سائنس سے مرعوب لوگ، جدید نظریوں سے مرعوب لوگ اور جدید طبقہ اس دور کا کہتا نہیں، یہ مولوی لوگ کیا باتیں کرتے ہیں، کیسے تولا جائے گا؟ بات کی، زبان سے نکلی، ہواؤں میں اڑی، نہ جانے کہاں گئی، نہ اس کا سالڈ وجود ہے نہ اس کا ٹھوس وجود ہے۔ تول اس چیز کا ہوتا ہے جس کا وجود ہوتا ہے، جس کو ٹچ کیا جاتا ہے، جس کو پکڑا جاتا ہے۔ ہم نے بات کی، ہواؤں میں اڑی، نہ وہ محفوظ رہی، نہ اس کو تولا جائے گا۔ اس طبقے کو اس دور کے اندر علماء نے نام دیا تھا کہ یہ معتزلہ لوگ ہیں، یہ ریشنلسٹ لوگ ہیں، یہ عقل کے پجاری اور عقل کے غلام لوگ ہیں، جو قرآن و سنت کی باتوں کو اپنی عقل پہ پرکھتے ہیں، سمجھ آ جائے تو مان لیتے ہیں، نہ سمجھ آئے تو ٹھکرا دیتے ہیں۔ آج بھی سوشل میڈیا کے اوپر، کالجز میں، یونیورسٹیز میں ایسا طبقہ موجود ہے جو بیچارہ ہر بات کو اپنی عقل پہ تولنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج یہ اصولی بات بھی اس تول کے حوالے سے سمجھتے چلے جائیے گا۔ قرآن مجید شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ قرآن ہدایت ہے تقوی شعار لوگوں کے لیے، اور متقی لوگوں کی پہلی نشانی کہ وہ غیب کے حقائق پہ ایمان لاتے ہیں، ان کا یقین ہوتا ہے۔ رب نے کہا سچ کہا، پیغمبر نے کہا سچ کہا۔ اس دور کی محدود عقل کے مطابق قرآن و سنت کی آیات اور احادیث کا انکار کرتے رہے۔ لیکن یاد رکھیے، جس طرح انسان کی انفرادی زندگی میں ارتقاء کی ایک سٹیجز ہوتی ہیں، بچپن میں ہماری عقل بہت ساری چیزوں کو سمجھ نہیں پاتی، اور بچپن میں 5 سال کے بچے کی عقل میں جو چیز نہیں آتی، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز خلاف عقل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ عقل میں ناپختہ ہے، وہ عقل کے لحاظ سے ابھی میچور نہیں ہوا ہے، پختہ نہیں ہوا ہے۔ جب ہم 10 سال کے ہوئے، پھر بھی بہت سارے زندگی کے حقائق ہماری سمجھ میں نہیں آتے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ حقائق عقل کے خلاف ہیں، اس کا یہ مطلب تھا ہماری عقل کو ابھی اور ارتقاء چاہیے اور ترقی چاہیے۔ ہم 21 سال کے ہوئے، ہماری عقل میں اضافہ ہو گیا، 30-40 سال کے ہوئے، ہمارے فہم کے اندر اضافہ ہو گیا۔ جس طرح انسانی فہم انفرادی سطح پہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے، اس طرح انسانی فہم اجتماعی سطح پہ، معاشرے کی سطح پہ، دنیا کی سطح پہ بھی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ سابقہ دوروں میں بہت سارے حقائق اس دور کے انسانوں کو سمجھ نہیں آتے تھے، اور 21ویں صدی کے اس دور میں بہت سارے وہ حقائق آج انسانوں کو سمجھ آ رہے ہیں۔ اس دور میں انسانوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، باتوں کو کیسے تولا جائے گا۔ آج تو ہم تولتے ہیں، اپنے میموری کارڈ میں تولتے ہیں، اپنے موبائل میں تولتے ہیں، اپنے لیپ ٹاپ میں تولتے ہیں، انٹرنیٹ پہ تولتے ہیں، ایک ایک ڈیٹے کو تولتے ہیں۔ یہ اتنا MB ہے، یہ اتنا GB ہے، اس میں اتنی سپیس آ سکتی ہے، اس میں اتنی گنجائش ہے، اس موبائل کے ٹوٹل اتنی میموری ہے، اس سے زیادہ اس کے اندر چیزیں ریکارڈ نہیں کی جا سکتی ہیں۔ یہ سارے کے سارے ایک ایک حرف کو ہم تولتے ہیں، ایک ایک لفظ کو تولتے ہیں، ایک ایک شد اور مد کو تولتے ہیں، ایک ایک چیز کو آج کے اس دور میں انسان تولنے کے قابل ہو چکا ہے۔ یہ ہواؤں کو تولتا ہے، یہ ٹیمپریچر کو تولتا ہے، یہ انسان کے درجہ حرارت کو تولتا ہے، یہ بارش کے قطروں کو میئر کرتا ہے، یہ زمین آسمان کی پیمائش کرتا ہے، یہ انسان کی باتوں کی پیمائش کرتا ہے۔ تو سچی بات میں بار بار سوچ سوچ کے کہتا ہوں، عقل مند لوگ وہ نہیں ہوتے جو عارضی طور پہ چند باتوں سے مروب ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے ذہین ترین انسان وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں
ابھی ہماری عقل نہ پختہ ہے. رب نے جو کہا سچ کہا, پیغمبر نے جو کہا سچ کہا ہے. تو سب سے پہلی چیز, باتوں کو تولا جائے گا, ان کو میل کیا جائے گا, ان کی پیمائش کی جائے گی. زندگی کی ساری باتیں ہمیں دیکھنا ہوگا. سچی باتیں کتنے کی, جھوٹی باتیں کتنے کی, خیر کی باتیں کتنے کی, شر کی باتیں کتنے کی, کس انداز میں کرتے رہے. کبھی کبھی اس دور کے حوالے سے میں سوچتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں. آپ نیٹ کے اوپر گوگل کے سرچ انجن پہ ایک لفظ لکھتے ہیں تو لاکھوں رزلٹ ایک سیکنڈ کے اندر سامنے آ جاتے ہیں. پتہ نہیں رب کے حساب کے کیا انداز ہوں گے, لیکن اللہ نے اتنا ضرور کہا, پوری انسانیت اپنے سارے حساب جمع کر لے. وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ, سب سے تیز حساب تیرے رب کا ہوگا, سب سے زیادہ حساب تیرے رب کا ہوگا, سب سے دقیق حساب تیرے رب کا ہوگا, سب سے باریک حساب تیرے رب کا ہوگا. لڑکپن کے بول, جوانی کے بول, صبحوں دوپہروں شاموں راتوں کے بول, زندگی کے سارے بول تولے جائیں گے. اور جب تولے جائیں گے کچھ بول ایسے ہوں گے جن کا وزن بڑا قیمتی ہوگا. صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے, کونین کے تاجدار آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں, کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم. اے میری امت کے لوگو, دو بول ایسے ہیں بولنے میں بالکل لائٹ, رب کو بڑے پیارے, جب تولا جائے گا تو میزان میں وزن بہت بھاری ہوگا. سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم. اوورال ہی سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اس قسم کے بولوں کا وزن بہت زیادہ ہوگا. میرے نوجوانوں, میرے عزیزوں, میرے بیٹوں, میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں, ہمیں کیا ہو گیا آج کے اس دور میں؟ ہم بہت وقت ضائع کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ, دائیں بائیں کی چیزوں پہ. یہ ہماری ضرورت ہے, ضرور ان کو استعمال کیا جائے, لیکن ان کو استعمال کرتے ہوئے یہ یاد رکھا جائے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اسے تولا تو جائے گا نا. اور اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ ہم نے اپنی زندگی میں وہ بول کتنے بولے ہیں جو بڑے قیمتی ہیں, جو بڑے وزنی ہیں, جو بڑے بھاری ہیں. سابقہ دور کے اندر لوگوں کے پاس تعلیم کم تھی. کسی آج بھی 90 سالہ ماں سے ملیں, 90 سالہ بزرگ سے ملیں تو آپ کو بتائے گا میں 1000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لیتا ہوں, میں 500 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا ہوں. سابقہ بزرگوں کے پاس آپ بیٹھ کے دیکھیں, وہ اپنے وقت کو ضائع کرنے کی بجائے بڑے قیمتی لوگ ہیں, بڑی قیمت پہ بڑی سمجھداری سے وقت کا استعمال کرتے ہیں. دن کے اوقات اور رات کے اوقات کے اندر رب تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں. اور آج ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ, ہمارے پاس وہ بول بہت تھوڑے رہ گئے جن کا وزن رب کی عدالت میں بہت زیادہ ہوگا. ایک آدمی کو لایا گیا, جامع ترمذی کی حدیث ہے, آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس کو لایا گیا, ينشر له 99 سجلا, 99 گناہوں کے رجسٹر بھرے ہوئے, کل سجل مد البصری, ایک رجسٹر اتنا لمبا چوڑا جہاں تک نگاہ جاتی ہے اس کے گناہ لکھے ہوئے ہیں. 99 رجسٹر پھیلا کے اس کے سامنے رکھے گئے. اس بندے کو بلایا گیا, کہا گیا آج تیری زندگی کا حساب لینا ہے, اور حضور وزنک, ابھی تیرا وزن ہونے والا ہے, دیکھ تو صحیح اپنا تول. مایوس انسان, گناہگار انسان کہتا ہے رب کریم میرے پاس کوئی نیکی ہے ہی نہیں, وزن کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. رب فرمائیں گے نہیں, آج میری عدالت ہے, ان لک عندنا حسنہ, تیری ایک نیکی ہے, تیرا رب ہوں نا میں نے تیری ایک نیکی کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اور حضور وزنک, اسے بھی تولا جائے گا کیونکہ رب کا فیصلہ ہے نا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ, انصاف کے تول تو ہم لگائیں گے. لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن, فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, کسی پہ کچھ ظلم نہیں ہوگا.
وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارا کوئی بول، کوئی عمل ہوگا تو اسے ہم لائیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اس سے کہا گیا آؤ اپنا وزن تو دیکھو. ایک پرچی کھولی گئی، چھوٹا سا بطاقہ، چھوٹا سا کارڈ، چھوٹی سی پرچی، اس میں لکھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. کونین کے تاجدار آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں وہ بندہ عرض کرنے لگا ما هذه البطاقہ بتلک السجلات، یہ چھوٹی سی پرچی، گناہوں کے 99 رجسٹر، ان کا وزن کیا ہوگا، کیا ان کا بیلنس ہوگا؟ اے رب کریم، کہا گیا تو دیکھ اپنا وزن. جب اس سے تولا گیا 99 گناہوں کے رجسٹر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے گئے، اس ایک پرچی کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا گیا. آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں فطاشت البطاقہ بتلک السجلات، ایک پرچی نیچے چلی جاتی ہے، 99 رجسٹر اوپر اٹھ جاتے ہیں. معلوم ہوتا ہے توحید کا بڑا وزن ہے، توحید کا بڑا وزن ہے، رب کے ذکر کا بڑا وزن ہے، اس کی محبتوں کا بڑا وزن ہے. بولیں تو اس کے سامنے، روئیں تو اس کے سامنے، جھولیاں پھیلائیں تو اس کے سامنے، منتیں اس کے لیے، نذرانے اس کے لیے، نظریں اس کے لیے، سجدے اس کے لیے، رکوع اس کے لیے، قیام اس کے لیے، رفع الیدین اس کے لیے، تہجد کے انداز اس کے لیے، پوری زندگی اس کے لیے. جب سینے کے اندر رب کی عظمت آ جاتی ہے تو ایک دفعہ بولا ہوا بھی لا الہ الا اللہ کا بول. آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں لفظ اللہ سے زیادہ وزن کسی چیز کا نہیں ہو سکتا ہے. لا يثقل مع اسم اللہ شیء، اللہ کا نام جس کی دل کے اندر کندہ ہو جائے اور توحید جس کے سینے کے اندر موجزن ہو جائے، پھر اس سے زیادہ وزن کسی کا نہیں ہو سکتا. ایک اور حدیث میں تو آپ ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ تملأ المیزان، جب انسان پہ مصیبت آ پڑی ہو، پریشانیوں میں گھرا ہو، وہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ کہتا ہے تو وہ میزان جو 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے نہیں بھرتا، وہ اس کے الحمدللہ کہنے سے بھر جاتا ہے، وہ اس سے بھر جایا کرتا ہے. تو نیکی کے بول، خیر کے بول، امر بالمعروف کے بول، نہی عن المنکر کے بول، قرآن کے بول، حدیث کے بول، اچھے بول، اللہ کے پیغمبر پہ درود کے بول، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ والے بول. راہ گزرتے کسی سے کہہ دینا آؤ بھائی نماز کے لیے چلتے ہیں، جمعہ کے لیے چلتے ہیں. بیٹوں کو بولتے رہنا بیٹے نماز پڑھیں، زندگی مختصر ہے، رب کے سامنے زندگی کا حساب دینا ہے. سوشل میڈیا پہ دین کے بول بولتے رہنا، انشاءاللہ ان چیزوں کا بڑا وزن ہوگا. اور وہ بول جس میں انسان کی توہین مقصود ہو، انسان کی تذلیل مقصود ہو، غیبت کے بول، چغلی کے بول، استہزاء کے بول، ٹھٹھے کے بول، تمسخر کے بول، دوسروں کو ذلیل کرنے کے بول، یہ ایسے بول زہریلے ہوں گے. کونین کے تاجدار آمنہ کے لال تشریف فرما ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا، محبت کی الفت کی باتیں ہو رہی ہیں، صفیہ کا تذکرہ ہو جاتا ہے. فرماتی ہیں اے پیارے نبی، یہ جو صفیہ ہے ٹھگنے قد کی ہے، چھوٹی سی ہے. ایک روایت میں ہے اشارہ کرتی ہیں، بولتی نہیں. ایک روایت میں کہہ دیتی ہیں انہا لقصیرہ، وہ تو ٹھگنی سی چھوٹے سے قد کی ہیں. آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں لقد قلتی کلمہ لو موزجت بماء البحر لمزجتہ. عائشہ تو نے ایسا بول بولا ہے، تیرے اس ایک بول کو قیامت کے دن اور اللہ کے میزان کے مطابق 7 سمندروں کے پانیوں میں بھی ڈالا جائے تو اس کے پانی تیرے ایک بول سے زہریلے ہو جائیں گے. اس طرح کے بول جس سے کسی کے دل پہ زخم لگ جائے، کوئی تکلیف میں آ جائے، مشقتوں میں آ جائے، مصیبتوں میں پڑ جائے، اس کے زخموں پہ آپ نمک چھڑک کے رکھ دیں، اس غم زدہ دکھی انسان کے دکھوں غموں کے اندر آپ اور اضافہ کر کے رکھ دیں.
آپ بعض دفعہ ان کی پرواہ نہیں کر رہے ہوتے. رب کے ہاں وہ بڑے سخت قسم کے بول ہوتے ہیں، تکبر کے بول، فخر کے بول، شیخی بکھیرنے کے بول. ان کا وزن گناہوں کے پلڑے میں بہت زیادہ ہوگا. دو بھائی ہیں، ایک نیک ہے، دوسرا گناہگار ہے. یہ اس کو سمجھاتا رہتا ہے. ایک دن تکبر میں، فخر میں آ کے کہتا ہے اس گناہگار کو دیکھ کے، تجھے تو اللہ کبھی نہیں بخشے گا. میرے محترم بھائیوں، ہم جنت جہنم کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، نہ ہم کسی کو نومینیٹ کر کے جنتی کہہ سکتے ہیں، نہ اس کو جہنمی کہہ سکتے ہیں، نہ کسی کو لعنتی کہہ سکتے ہیں، نہ کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یقیناً جنتی ہے. یہ سب اللہ کے اختیارات ہیں. ہم اپنے ہاتھوں میں یہ اختیارات نہیں لے سکتے. ہم یوں تو کہہ سکتے ہیں چوری والے پہ لعنت ہے، ہم یوں تو کہہ سکتے ہیں سود خور پہ رب کی لعنت ہے کیونکہ اللہ نے بھیجی. ہم یوں تو کہہ سکتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ رب کی لعنت ہے. ہم یوں تو کہہ سکتے ہیں لعن اللہ شارب الخمر، شراب پینے والے پہ، نشہ کرنے والے پہ رب کی لعنت ہے. لیکن کسی خاص بندے کا نام لے کے، اس کو نامزد کر کے، اسپیسیفائی کر کے، نومینیٹ کر کے، چاہے وہ کتنا بھی گناہگار ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تیرے اوپر لعنت ہے، فلاں انسان پہ، فلاں شخص پہ لعنت ہے. فرق یہ ہے جب ہم چور پہ لعنت کرتے ہیں وہ چوری کے عمل پہ لعنت ہوتی ہے، جب شرابی پہ لعنت کرتے ہیں وہ شراب پینے پہ لعنت ہوتی ہے، جب ہم ڈکیت پہ لعنت کرتے ہیں وہ ڈکیتی پہ لعنت ہوتی ہے، جب ہم لفظ جھوٹے پہ لعنت کرتے ہیں وہ جھوٹ پہ لعنت ہوتی ہے، جب ہم کسی انسان پہ نام لے کر لعنت کرتے ہیں. کیا پتا کل ہم بروں کی صف میں چلے جائیں اور وہ تائب ہو کے اللہ کا نیک بندہ بن جائے، صالح بندہ بن جائے. تاریخ میں کتنے ہی ایسے گناہگار چور اور ڈکیت تھے جو اللہ کے سامنے نمازیں پڑھنے والے تہجد گزار بن گئے اور ان کی زندگیاں بدل کے رہ گئیں. اس انسان نے غلطی کی، نیکی کے تکبر میں آ کے کہتا ہے نومینیٹ کر کے تجھے تو اللہ کبھی نہیں بخشے گا. رب کی عدالت قائم ہوتی ہے. رب تعالیٰ کہتے ہیں اس گناہگار کو میں نے اپنی رحمتوں سے معاف کر دیا ہے اور تیرے اس بول کی وجہ سے تیری زندگی کی سب نیکیوں کو ضائع کر دیا ہے. من ذا الذی یتعلی علی، کون ہے جو میری رحمتوں پہ پابندیاں لگاتا ہے؟ کون ہے جو میری رحمت پہ پابندی لگاتا ہے؟ یہ تو رب کو ڈکٹیٹ کرنے والی بات ہے نا کہ تو نے اس کو معاف کرنا ہے، اس کو نہیں کرنا ہے. تو اس طرح کے بول بڑے سنگین ہوتے ہیں، شرک اور بدعت کے بول. یوں جذبات میں، جوش میں کتنے ہی لوگ ایسے بول بول جاتے ہیں. کبھی یا غوث پاک مدد کہہ دیا، کبھی یا علی مدد کہہ دیا، کبھی یا فلاں مدد کہہ دیا. زمین رب کی ہو، آسماں اس کا ہو. وہ ہاتھ پھیلا کے انسانوں کو بلاتا ہو کہ آؤ مجھ سے معافیاں مانگو، اور انسان رب کی زمین پہ رہتے ہوئے رب کو چھوڑ کے اوروں کے در پہ جب سر جھکاتا ہے یا اس طرح کے بولتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں ان العبد لیتکلم بالکلمہ لا یلقی لہا بالا. بعض دفعہ انسان ایسا بولتا ہے وہ اس کو اہمیت نہیں دے رہا ہوتا، جان بوجھ کے بول رہا ہوتا ہے، پرواہ نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اس بول کی وجہ سے یہوی بہا فی النار 70 خریفا، جہنم میں 70 سال تک گرتا چلا جاتا ہے. تو اپنی زبانوں کو ہمیں لگام دینا ہے، احتیاط سے بولنا ہے. اس میزان میں بول تولے جائیں گے، باتیں تولی جائیں گی، زندگی بھر کی باتیں تولی جائیں گی. دوسری چیز، اس میزان کے اندر انسان کے اعمال بھی تولے جائیں گے، اس کا کیریکٹر تولا جائے گا، اس کا کردار تولا جائے گا. آنکھیں اور اس کی بصارتیں تولی جائیں گی، کان اور اس کی سماعتیں تولی جائیں گی، ہاتھ اور اس کے ایکشنز تولے جائیں گے، قدم اور اس کی آہٹیں تولی جائیں گی. انسان کی پوری زندگی اور اس کے حرکات و سکنات کو تولا جائے گا. اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی صحیح بخاری کی آخری حدیث کے اوپر یہ ٹائٹل لگاتے ہیں کہ اللہ کا یہ فرمان وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. آدم کے بیٹوں کے باتیں بھی تولی جائیں گی
اور ان کے عمل بھی تولے جائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، صرف باتوں کی حد تک مسئلہ ہوتا تو ہم سارے کامیاب ہو جاتے۔ باتیں تو ہم سارے ہی بہت اچھی اچھی کرتے ہیں، مسئلہ تو میرا اور آپ کا سب سے بڑا ایشو تو عمل کا ہے نا۔ اس لیے دوسرا سٹیج انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، اور اعمال کے اندر بہت ساری چیزوں کے وزن بہت زیادہ ہوں گے، اور بہت سارے گناہوں کے وزن بہت زیادہ ہوں گے، لیکن سر فہرست اعمال میں سے دو چیزوں کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا جس کا وزن نیکیوں کے لحاظ سے رب کی عدالت میں بہت زیادہ ہوگا۔ کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق وان العبد لیدرک بحسن خلقه درجة قائم اللیل صائم النہار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں، رب تعالی جب قیامت کے دن انسانوں کے کردار اور ان کے اعمال کو تولیں گے تو اللہ کے میزان میں اچھے اخلاق سے بڑھ کر کسی چیز کا وزن نہیں ہوگا۔ سب سے زیادہ وزن حسن اخلاق کا ہوگا۔ حسن اخلاق 5 چیزوں کا نام ہے، خلاصتاً 2 منٹ میں عرض کر دوں۔ ابتسامت الوجہ، چہرے پہ مسکراہٹ ہو، ہونٹوں پہ تبسم ہو، لین الکلامی، گفتگو میں نرمی ہو، بذل العطائی، لوگوں کے انسان کام آتا ہو، کف الاذی، لوگوں اور دکھی انسانیت کے دکھوں کو دور کرتا ہو، اور 5ویں چیز ہے ترک الغضب، جب غصہ آ جائے تو غصے کو پی کر رب کی رضا کے لیے انسانوں کو معاف کرتا ہو۔ یہ 5 چیزیں، ان کا مجموعہ حسن اخلاق ہے، اور اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں رب کے میزان میں اچھے اخلاق سے زیادہ کسی چیز کا وزن نہیں ہوگا۔ رب تعالیٰ تولیں گے تو بعض دفعہ اچھے اخلاق کی وجہ سے انسان درجۃ قائم اللیل وصائم النہار، فرضی نمازیں صرف انسان پڑھتا ہو، فرضی روزے رکھتا ہو، تو اچھا اخلاق موجود ہو، تو ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کے تہجد پڑھنے والے کے برابر انسان کو درجہ مل جائے گا۔ اخلاق کو تولا جائے گا، اور اس تول کے اندر گناہوں کے حوالے سے ایک بڑا خطرناک جس چیز کا وزن ہے وہ زنا کا وزن بہت خطرناک ہوگا، بہت خطرناک ہوگا۔ گناہوں میں اس کا پلڑا بہت بھاری ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جس کا تذکرہ آج کی اس جمعے کے شروع میں کر چکا ہوں، ارشاد فرماتے ہیں، اور اس طرح کی حدیث صحابی کا قول بھی ہو تو اسے صحابی کا قول نہیں سمجھا جاتا، اسے اللہ کے نبی کی بات سمجھی جاتی ہے، کیونکہ آخرت کے بارے میں کوئی صحابی اپنی طرف سے بات نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا موقوف قول ہے، اس کو علماء مرفوع حکمی کہتے ہیں کہ حقیقتاً یہ اللہ کے نبی ہی کا جیسے قول ہو ویسا ہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ایک تہجد گزار، شب زندہ دار، رب کو یاد کرنے والے سابقہ دور کے ایک عیسائی راہب کو لایا گیا، اپنی کٹیا کے اندر 60 سال تک عبادت کرنے والا، 60 سال عبادت کی، 60 سال کے بعد ایک عورت سے غلط تعلق 6 راتوں کے لیے قائم کیا، اور اس کے بعد اس نے توبہ کی، رب کے سامنے رویا، گڑ گڑایا، ایک مسجد میں 3 دن 3 رات تک معافی مانگتا رہا، توبہ کرتا رہا۔ اس کو کسی نے ایک روٹی دی، اور اس روٹی کو مانگنے والا ایک فقیر آ گیا، اس نے آدھی ایک کو دے دی، آدھی ایک کو دے دی، اور رب سے معافی مانگتے مانگتا اسی حالت کے اندر فوت ہو گیا۔ رب کی عدالت قائم ہوئی، رب کا میزان لگا۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں رب کے اس میزان میں ایک طرف 60 سال کی عبادت اور دوسری طرف 6 راتوں کا زنا رکھا گیا۔ 60 سال کی عبادت کا پلڑا اوپر اٹھ گیا اور 6 راتوں کا زنا بھاری ہو گیا۔ ایک زنا سے سالوں کی عبادت ضائع، سالوں کی عبادت ضائع، 60 سال کی عبادت
ایک طرف رکھی گئی، 6 راتوں کا زنا ایک طرف رکھا گیا تو زنا کا پلڑا بھاری ہو گیا. رب تعالیٰ کو اس پہ رحم آیا کہ اس نے معافیاں مانگی تھیں، اس نے توبہ کی تھی، اس نے آنسو بہائے تھے، یہ میرے گھر میں روتا رہا تھا اور اس نے صدقہ بھی کیا تھا. جناب عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں دوبارہ وزن کیا گیا، 60 سال کی عبادت ایک طرف رکھیں، 6 راتوں کا زنا ایک طرف رکھیں تو زنا بھاری ہو جاتا ہے. جب 60 سال کی عبادت کے ساتھ روٹی کے صدقہ و خیرات کو شامل کیا جاتا ہے تو نیکی کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے اور اللہ اسے معاف فرما دیتے ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ میزان کیسا ہے، وہ تول کیسا ہے اور کیسے اس کے اندر تولا جا رہا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ مطہرہ ہماری ماں بیان کرتی ہیں، کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام تشریف فرما تھے. ایک انسان آیا اور آ کے پوچھنے لگا، اے اللہ کے نبی، ان لی مملوکین، میں ایک اچھا خاصا انسان ہوں، بہت سارے میرے غلام نوکر کاروبار بزنس کے لیے میں نے رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ ایسے خطرناک قسم کے میرے غلام ہیں، یعصوننی، میری نافرمانی بھی کرتے ہیں، یخونوننی، میرے مال کے اندر خیانت بھی کرتے ہیں، بات بھی نہیں مانتے، خیانت بھی کرتے ہیں. میں ان کے بارے میں ان کے رویے سے بڑا پریشان ہوں، وہ میرے ساتھ یہ زیادتی کرتے ہیں، یخونوننی، مال میں خیانت، وقت میں خیانت، کام میں خیانت، اور دوسری زیادتی یہ کرتے ہیں، بہت ساری باتیں کہتا ہوں مانتے ہی نہیں، پرواہ نہیں کرتے، اور میں یہ کرتا ہوں اشتمہم واضربہم، کبھی ان کو گالی دے دیتا ہوں، کبھی ان کی پٹائی کر دیتا ہوں. میرا اور ان کا تول قیامت کے دن کیسے ہوگا؟ کیا معاملہ ہوگا؟ آمنہ کے لال ہیں، پوچھنے والا صحابی ہے، اور یہ ایک کامن سا ایشو ہے، یہ اس کو درپیش ہے. کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی، میرے غلام ہیں، وہ میری بات نہیں مانتے، خیانت اور کرپشن بھی کرتے ہیں، میں ان کو گالیاں دیتا ہوں اور مارتا بھی ہوں، میرا اور ان کا حساب مجھے فکر ہے، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام اپنے اس صحابی سے کہتے ہیں، اے اللہ کے بندے، یاد رکھنا کل قیامت کے دن جتنی انہوں نے خیانت کی تھی، جتنی انہوں نے باتیں نہیں مانتی تھیں، جتنی انہوں نے کرپشن کی تھی، ان کو ایک طرف رکھا جائے گا. جتنی تو نے گالیاں دی تھیں، جتنی تو نے پٹائی کی تھی، اسے ایک طرف رکھا جائے گا. پھر تینوں میں سے کوئی ایک رزلٹ ہوگا. اگر تیری گالیاں، تیری مار پیٹ اور ان کی کرپشن اور ان کی نافرمانیاں برابر ہوئیں تو پھر نہ لینا پڑے گا نہ دینا پڑے گا، حساب برابر ہو جائے گا. وَإِن كَانَ مَا شَتَمْتَهُمْ وَضَرَبْتَهُمْ، اور اگر جتنی تو نے گالیاں دی تھیں، جتنا تو نے مارا اور پیٹا تھا، فَوْقَ مَا عَصَوْكَ وَخَانُوكَ، جتنی انہوں نے کرپشن کی تھی اس سے کم ہوا، تو پھر تجھے ان سے کچھ نیکیاں لے کے دی جائیں گی. اور اگر جتنی انہوں نے کرپشن کی تھی اور بات نہیں مانی تھی وہ کم تھی، اور جتنی تو نے زیادتی کی تھی اور ظلم کیا تھا وہ زیادہ ہو گیا، تو پھر تجھے اپنی نیکیاں ان کے کھاتے میں ڈالنی پڑیں گی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جو ہی اس صحابی نے یہ بات سنی، جعل یہتف ویبکی، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، رونے لگ جاتا ہے، چیخنے چلانے لگ جاتا ہے. اس کا ایمان پختہ نہ تھا. کہتے اللہ کے نبی، آپ گواہ رہیں، میں نے اپنے سب غلاموں کو آزاد کر دیا ہے، میں نے اپنے سب غلاموں کو آزاد کر دیا ہے. اس موقع پہ آپ نے پھر اس صحابی کو یہ آیت پڑھ کے سنائی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو لگائیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پہ کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا، ہم اسے لے آئیں گے اور ہمارے اوپر حساب لینا بس ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو ایسے اعمال کی توفیق دے، ایسی نیکیوں کی توفیق دے جن سے ہمارے نیکیوں کا ترازو بھاری ہو جائے.
ان گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق دے جو ہمارے لیے جہنم کا باعث بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔